अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की अहमियत बताएंगे और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं, आप किन किन तरीक़ों से अल्लाह को याद कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में ज़िक्र करने की क्या बरक़ात आपको हासिल होंगी। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह तबारक ताला ने जिस कदर कसरत के साथ ज़िक्र करने का हुक्म दिया, उस कदर कसरत के साथ किसी और नेकी का हुक्म नहीं दिया। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। सूरह अल अहज़ाब में है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है अल अनफ़ाल में, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। प्यारे दोस्तों, बयान की गई आयत में अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए हुक्म फरमा रहा है कि कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो, सुबह शाम यानी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करो। और फिर दूसरी आयत में यह भी बतला दिया कि ज़िक्र इसलिए करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करे अगर कामयाबी चाहता है। दोस्तों, ज़िक्र की अहमियत और फजीलत में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। चंद ख़ास रिवायत पेश करते हैं ताकि ज़िक्र की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि अपने रब का ज़िक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा जैसी है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा जैसी है। अब हर शख्स अपने बारे में खुद ही फैसला कर सकता है कि वो किन लोगों में शामिल है। प्यारे दोस्तों, ज़िक्र करना कितना अजीम और अफजल अमल है, इस रिवायत में मुलाजा फरमाएं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात से भी अफजल है और तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी जहाद से भी बेहतर है, यहाँ तक कि तुम उन्हें कत्ल करो और वो तुम्हें। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया और इमाम हाकिम ने कहा है कि ये हदीस सहीहुल असनाद है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने को इस हदीस में अफजल तरीन अमल कहा गया है। मालूम हुआ कि अल्लाह का ज़िक्र जहाद से और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करने से भी अफजल है। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह की एक रिवायत है कि अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के नज़दीक किन लोगों का दर्जा सबसे अफजल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बहुत ज़िक्र करने वालों का। इसी तरह अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के वाजिबात और फ़राइज़ तो हम पर बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आप हमें कोई ऐसी जामे इबादत बताएं जिस पर हम डट जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हमारी ज़ुबान 24 घंटे दुनिया और दुनिया की चीज़ों के तज़किरे में मसरूफ़ रहती है। हम दिन रात में अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, हर कोई खूब जानता है। हमें चाहिए कि बयान की गई हदीस की रोशनी में हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें। याद रहे कि ज़िक्र इलाही के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा यह है कि दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना, उसका सवाब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अता करता है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। दूसरा दर्जा, ये दरमियाना दर्जा है कि मुसलमान अपने रब का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से करे और उसका दिल बसा औक़ात इसके मफ़हूम से गाफिल रहे, तो ऐसा मुसलमान बहुत बड़ी भलाई को हासिल करने वाला है और इस दर्जे के सवाब को सिवाय अल्लाह सुब्हाना ताला के कोई और शुमार नहीं कर सकता। जबकि ज़ुबान से अदा करने की वजह से उस दर्जे का अजर पहले दर्जे की अजर से भी ज़्यादा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह की रज़ामंदी वाला कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिसे वो कुछ नहीं समझता, मगर उससे अल्लाह ताला
اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو، تو یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کے ان 3 درجات میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان درجات میں سے کس درجے کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذکر جس بھی درجے کا ہوگا وہ فضیلت سے خالی نہیں، البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر ایسے کریں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو، یعنی زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ کی گواہی دینا ذکر میں شامل ہے اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دعا و استغفار کرنا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی تعریف بیان کرنا اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثنا خوانی کرنا، نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کا ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا بیان ہے۔ البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔ ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں بتلائے گئے عمل پر کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان اعمال کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج دنیا کے چند روپوں کی خاطر اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، حالانکہ ان اعمال کے فائدے اور اجر بہت زیادہ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آنے والے منازل یعنی موت، قبر، حشر اور حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر ہم ایسے اعمال کی پابندی ضرور کریں گے جو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گے۔
ایک روایت میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ زین و سامان سے تیار شدہ اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ نشان زدہ 100 اونٹنیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا۔ اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا پر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان اذکار ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس اجر کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو، ان میں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ الفاظ ہیں جو عرش کے گرد گھوم کر شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کتنی عظیم فضیلت ہے ان کلمات کی جو بیان کی گئی۔ حدیث میں بتلائے گئے ہیں کہ بندہ زمین پر ان کلمات کا ذکر کرتا ہے اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یعنی اللہ کے حضور اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے عرش کے سامنے ہو، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ورد کی کثرت کیا کریں۔ جتنا آپ ان کلمات کی کثرت کریں گے، اتنا ہی زیادہ عرش کے سامنے یہ کلمات آپ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سودا بڑا زبردست ہے کہ زمین پر اللہ کی تسبیح کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جنتی لوگ ذکر الہی کے بغیر گزرنے والے لمحات پر افسوس کریں گے اور کسی چیز پر نہیں کریں گے، انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے۔ پیارے دوستو، ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دے، جن میں سے ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی کے حصار کے بغیر بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر کا سب سے بڑا اجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ حضرت یونس اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پیارے دوستو، ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اسی طرح ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے مدد اور حرام چیزوں سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا و تسبیح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ نفاق سے برت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی دین میں سب سے بڑی مصیبت و آفت ہے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات ہی اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو جو کلمات بتائے وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر پاک ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے صبح و شام ان جامع کلمات کا ورد کرے۔ ان کلمات کے ورد کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت ہی کم وقت میں انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی کتاب کے شمار کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ہر چیز کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کی بھلائی کے برابر۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی احادیث میں جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا، یہ کلمات ہمیں مسنون دعاؤں میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کر لے اور صبح شام ان کلمات کا ورد کرے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کلمات کا اجر کیا ہے، لیکن کل قیامت میں انسان ان اعمال اجر دیکھ کر افسوس کرے گا کہ اپنی ساری زندگی ہی اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ دوستو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب میں ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس اجر و ثواب کا عظیم اور بڑا بتائے، کیا ہم اس بڑائی اور عظمت کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور ایسی محفل میں یاد فرماتا ہے جو انسانوں کی محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ دوستو، خود ہی تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسی محفل جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو تو وہاں پر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے اور ان پر غنودگی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سکینہ کا نزول ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان دونوں روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس کائنات کا وجود ہی اللہ کے نام پر قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو
تو اللہ ताला की तरफ से उसे भी नदामत होगी। प्यारे दोस्तों, कितना सख्त मामला है, लेकिन अफसोस कि हमारी अक्सर मजलिसें ऐसी ही हैं कि जिनमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता और हम इन मजलिसों से उठ जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी हर मजलिस में अल्लाह का जिक्र करें और जब भी बिस्तर पर लेटें तो अल्लाह का जिक्र ज़रूर करें। और पहले ये बात जिक्र हो चुकी है कि तिलावत कुरान भी अल्लाह के जिक्र में शामिल है। इसलिए हर रात हम बिस्तर पर लेटें तो अल्लाह के जिक्र के साथ कुरान पाक की कुछ तिलावत भी लाजमी कर लिया करें और अपनी मजलिसों में भी अल्लाह ताला के जिक्र को आम करें। दोस्तों, रिवायत ये बताती हैं कि जब सहाबा आप में मिलते थे तो सलाम करते थे और उसके बाद एक दूसरे के सामने सूरह अल असर पढ़ते थे, जो कि कुरान पाक की मुख्तसर सी सूरत है। और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाकर फरमाया कि इंसान खसारे में है, और साथ ही फरमा दे कि कौन लोग हैं जो खसारे से बाहर हैं। अलबत्ता कहने का मकसद यह है कि सहाबा की हर मजलिस का आगाज़ ही अल्लाह के जिक्र से हुआ करता था। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी मजालिस में अल्लाह ताला का जिक्र करें और एक दूसरे को अल्लाह की याद दिलाएं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। प्यारे दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि जिक्र की हमें कितनी कसरत करनी चाहिए। दरअसल ये रिवायत जिक्र की अहमियत को बयान कर रही हैं और जिक्र की ताकीद का इससे मालूम होता है कि जिक्र की किस कदर ताकीद फरमाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अल्लाह का जिक्र ना करें तो ये हमारी अपनी ही कम नसीबी है। एक और रिवायत हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि एक आदमी ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन से मुजाहिद का सवाब ज़्यादा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से जो अल्लाह तबारक ताला का जिक्र ज़्यादा करता है। उसने दोबारा अर्ज़ किया, रोज़ादारों में से किसका सवाब ज़्यादा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से जो अल्लाह तबारक ताला का जिक्र ज़्यादा करता है। फिर उसने हमारे लिए नमाज, ज़कात, हज और सदक़े का जिक्र किया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार फरमाते रहे, जो उनमें से अल्लाह तबारक ताला का जिक्र ज़्यादा करता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अबू हफ्स, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले तमाम नेकियां ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों, अल्लाह ताला का जिक्र तमाम अमाल में सबसे आसान अमल है, लेकिन उसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी चाहते हैं कि नेकियों में सबकत ले जाएं तो अल्लाह के जिक्र की खूब कसरत करें। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें और अपने लिए नेकियों के ज़खायर इकट्ठे करें। इब्न हिब्बान और तिबरानी में हज़रत अबू जौज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से किया करो कि मुनाफिक तुम्हें रियाकार कहें। प्यारे दोस्तों, पहले एक हदीस में हमने ये मुलाहजा किया था कि जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, और यहाँ इरशाद फरमाया कि इतनी कसरत करो कि मुनाफिक तुम्हें रियाकार कहने लगे। यहाँ आप खुद ही फैसला कर लें कि कैसा जिक्र करने पर कोई दीवाना या रियाकार कह सकता है। आया कभी हमने ऐसा जिक्र किया है कि कोई हमें दीवाना कहे? ऐसे जिक्र को तो छोड़ें, हमें तो अल्लाह को याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हम 24 घंटों में अल्लाह का कितना जिक्र करते हैं, हर कोई जानता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला के जिक्र की ताकीद है और अल्लाह ताला के जिक्र की अहमियत बयान हुई है। इसके बावजूद भी हम अल्लाह का जिक्र ना करें तो कितने अफसोस की बात है। तिबरानी की एक रिवायत में हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हुए जो आखिरी बात की वो ये थी, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल यह है कि जब तू फौत हो तो तेरी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इंसान की ज़ुबान पर और दिल दिमाग पर मरते वक्त वही कलमात और उन्हीं चीज़ों का तज़किरा होगा जिनका उसकी ज़िंदगी में तज़किरा था। अगर हम ज़िंदगी में अल्लाह ताला के जिक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखेंगे तो इंशाअल्लाह मौत के वक्त भी हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा। और अगर सारी ज़िंदगी दुनिया के तज़किरे करेंगे तो मौत के वक्त भी वही तज़किरे ज़ुबान पर होंगे जो ज़िंदगी में थे। ऐसे कई वाक़यात सामने हैं कि जो लोग ज़िंदगी में सब्ज़ी के बोल लगाते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, तो मौत के वक्त उनकी ज़ुबान पर यही बोल सुने गए हैं। और जो लोग ज़िंदगी में कलमे की दावत देते रहे हैं तो मौत के वक्त भी उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी होते देखा गया। इसलिए हमें चाहिए कि ज़िंदगी में अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करें ताकि मौत के वक्त भी हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र हो। इसी तरह हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग दुनिया में बिछे हुए पलंगों पर अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे और वो उन्हें जन्नत के बुलंद दर्जात में दाखिल कर देगा।
दोस्तों कितनी ज़बरदस्त फजीलत है कि ज़िंदगी में नरम नरम बिस्तरों पर भी जिक्र किया जाए तो भी ये दर्जात को बुलंद करने वाला है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र दर्जात को बुलंद करने वाला है। शाबुल अमान में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने इब्ने आदम के दिल पर अपनी रस्सियाँ डाली हुई हैं। अगर वह अल्लाह ताला का जिक्र करे तो वो भाग जाता है, और अगर वो भूल जाए तो उसके दिल में दाखिल हो जाता है, और यही वसवसा डालने वाला खन्नास है। प्यार दोस्तों, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाफिल दिल का हाल बयान फरमा दिया कि जैसे ही इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो उस दिल में शैतान दाखिल हो जाता है और वसवसे डालता है, और अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद वाले दिल पर वो काबिज नहीं हो सकता, बल्कि जलील होकर वापस लौट जाता है और ऐसे इंसानों से कोसों दूर भागता है। हज़रत उम्मे अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई वसीयत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों को छोड़ दे, ये सबसे अफजल हिजरत है, और फ़राइज़ की पाबंदी कर, ये सबसे अफजल जहाद है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र कर, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत जिक्र से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ पेश नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, सबसे आसान अमल और ये अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। याद रहे कि बाकी तमाम अमाल के लिए तो वक्त मुकर्रर है और वो मौका के लिहाज से किए जाते हैं। नमाज का वक्त है, ज़कात मालदार के लिए है, जहाद भी कभी जहाद भी कभी कभी करना होता है, हज भी मालदार के लिए। लेकिन अल्लाह के जिक्र के लिए ना वक्त मुकर्रर है न जगह, उसके लिए मालदार होना भी ज़रूरी नहीं है। हर कोई अल्लाह का जिक्र कर सकता है, किसी भी जगह कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है, दिन रात अल्लाह का जिक्र कर सकता है, अमीर भी और गरीब भी। हर कोई अल्लाह का जिक्र करे, किसी के लिए कोई कैद नहीं है, और इसीलिए ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। अब फैसला हमारा है कि हम अल्लाह ताला का किस कदर जिक्र करते हैं, ताकि हमारे अमाल नामा में अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ मौजूद हो और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें हमारा अमाल नामा दाएं हाथ में मिल जाए और हमारा काम बन जाए। आगे बढ़ने से पहले आइए मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़िक्र की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा अल्लाह के ज़िक्र के साथ हो, आमीन। प्यारे दोस्तों, तिबरानी की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स पूरी रात इबादत करने की मुशक्क़त से आजिज़ है, दौलत खर्च करने में बखील है और दुश्मन के साथ जहाद करने में बुज़दिल है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और अल्लाह ताला की सिफ़त करीमी पर। कितना आसान कर दिया उन लोगों के लिए जो माल नहीं खर्च कर सकते और जहाद नहीं कर सकते। उनके लिए इरशाद फरमा दिया कि वो अल्लाह का जिक्र करें। अब भी कोई महरूम रह जाए तो वो उसकी अपनी कम नसीबी है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक आदमी के दामन में दिरहम हो और वो उन्हें तकसीम कर रहा हो और दूसरा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तो उन दोनों में अल्लाह का जिक्र करने वाला अफजल होगा। इसी तरह हज़रत अबुल मुखारिक ने बयान किया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात में एक आदमी के पास से गुजरा, वो अर्श के नूर में डूबा हुआ था। मैंने पूछा, ये कौन है? क्या ये फरिश्ता है? कहा गया नहीं। मैंने पूछा, क्या ये कोई नबी है? जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा, ये कौन है? कहने वाले ने कहा, ये वो आदमी है जिसकी ज़ुबान दुनिया में अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी और इसका दिल मस्जिद में मौलिक रहता था और उसने कभी अपने वालिदैन को गाली नहीं दिलवाई। प्यार दोस्तों, कितने अजीम लोग होंगे जो अर्श के नूर में डूबे हुए होंगे। उन लोगों की सिफ़ात इस हदीस में बयान कर दी गई हैं और इन सिफ़ात में एक सिफ़त ये भी बतला दी कि उन लोगों को ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। दोस्तों, कितना आसान अमल है। अक्सर लोग ऐसे काम करते हैं कि जिनमें हाथ मसरूफ़ होते हैं लेकिन ज़ुबान फारिग होते हैं। घर में ख़वातीन के भी अक्सर काम ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान फारिग होती है। इसलिए चाहिए कि काम करते वक्त ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो और दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, ताकि बयान की गई सारी बरक़ात हासिल हो सके। प्यार दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इंसान का तो मकसद तख्लीकी अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को पहचानना है। लेकिन अफसोस कि हम लोग अपने मकसद हकीकी को भुलाए हुए हैं। दोस्तों, जिक्र अल्लाह के बारे में ये चंद अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी जो आपने मुलाजा की। आइए अब आपको अल्लाह के जिक्र के हवाले से अकाबरीन के चंद कीमती अकवाल बताते हैं जिनमें अल्लाह ताला के जिक्र की मज़ीद अहमियत और फजीलत बयान हुई है।
ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کون سا شکر تیری شان عظیم کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے نجات دلوانے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اتنے وار کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، ذکر یہ ہے کہ ذاکر معرفت الہی میں اس قدر محب ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عارف کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے اچاٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی سے انس حاصل نہ کرے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ نے فرمایا، اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا، مردہ دلوں کی حیات اس ہستی کے ذکر سے ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا، عارف جب غفلت کی وجہ سے ایک یا دو سانسوں کے لیے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یہاں ہم اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تو دن رات اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ غافل دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان کا شمار اس وقت تک کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں تو جب وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ قوی ہوتا ہے اور منافق کھانے کے ساتھ قوی ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد بن فضل رحمہ اللہ نے فرمایا، زبان سے ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات ہے، اور دل کا ذکر قرب الہی کا سبب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو دن گزرتا ہے حق تعالیٰ پکارتے ہیں، اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں مگر تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے۔ اے ابن آدم، کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر کیا عذر پیش کرے گا؟ پیارے دوستو، اس حدیث قدسی پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندے کو خبردار فرماتا ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو، میری طرف لوٹ آؤ، لیکن افسوس کہ بندہ اللہ کو بھلا کر غفلت میں پڑا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، آج کی غفلت کا ہمارے پاس کل کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ موت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکیں اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امام کشیری رحمہ اللہ نے فرمایا، ذکر کی دو قسمیں ہیں، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے، مگر شخصیت پر تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو تو اس کی حالت سلوک اوصاف کاملہ کی حامل ہے۔ حضرت ابو عمران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا، اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند اقوال اکابرین کے جو ذکر الہی کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو ذکر الہی سے جڑا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جس میں ذکر الہی کی برکات کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے ہیں۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔
मुसाफिर जो अपने हुली और शख्सियत से बहुत बावकार लग रहा था, उसने खादिम से कहा, मैं इस शहर में अजनबी और मुसाफिर हूँ। शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ये रात मस्जिद ही में गुजारनी है। मगर हमारी इस मस्जिद में कोई शख्स रात को क़याम नहीं कर सकता, खादिम ने कहा। मुसाफिर ने फिर उससे कहा, देखो मेरे भाई, मैं मुसाफिर हूँ और इस शहर में अजनबी हूँ, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? रात गहरी हो रही है। खादिम ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस शहर में तुम्हारा कोई जानने वाला है या नहीं, या तुम रात कहाँ बसर करोगे। फिलहाल तो तुम्हें मस्जिद को खाली करना होगा, मुझे इसे ताला लगाना है। मुसाफिर ने खादिम को बतेरा समझाने की कोशिश की, मगर खादिम पर कोई असर ना हुआ। अब तो उसने हद ही कर दी। उसने ज़बरदस्ती मुसाफिर का बाजू थामा और उसे सख्ती से साथ लेकर मस्जिद से बाहर की तरफ चल दिया। मुसाफिर उससे बार बार दरखास्त कर रहा है, अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा क्या जाएगा, चंद घंटों की तो बात है, सुबह होते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। दोस्तों, ये वो दौर था जब मसाजिद में मुसाफिरों का क़याम ताम कतन मायूब नहीं समझा जाता था। जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं, उस ज़माने में तो आते जाते राहगीर मसाजिद ही में क़याम किया करते थे। अहले मोहल्ला ऐसे लोगों के लिए खुश दिली से अपने घरों से खाना लाते। बाज़ मुसाफिर कई कई दिन मसाजिद में क़याम करते। अहले मोहल्ला या आसपास रहने वालों की जिम्मेदारी थी कि मुसाफिरों के क़याम ताम की जुमला ज़रूरियात का ख्याल रखें। उस खादिम को न जाने क्या हुआ था कि उस मुसाफिर के साथ मुसलसल बदतमीज़ी करता चला जा रहा था। देखने में ये मुसाफिर कोई आम शख्स नज़र ना आता था, बल्कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देता था। मुसाफिर बहरहाल मुसाफिर होता है, वो अजनबी और लाचार होता है। खादिम मुसाफिर को मस्जिद से निकालने में कामयाब हो गया। मुसाफिर ने उससे कहा, देखो, अगर तुम मुझे मस्जिद के अंदर रात गुजारने की इजाज़त नहीं देते तो मस्जिद के दरवाजे की बाहर दहलीज पर सोने की जगह है, मैं उसी जगह चादर बिछा कर रात गुजार लेता हूँ। मगर उस रोज़ न जाने खादिम को क्या हुआ था कि उसने मुसाफिर को मस्जिद की दहलीज पर सोने से भी रोक दिया। मस्जिद के सामने एक तनूर था। तनूर पर आने वाले ग्राहकों का सिलसिला थम चुका था। नान भाई अब घर जाने की तैयारी में था। उसने मुसाफिर और खादिम के दरमियान होने वाली तकरार सुनी तो तनूर बंद करके दुकान को ताला लगाकर मुसाफिर और खादिम की गुफ्तगू सुनने लगा। जब उसने देखा कि खादिम किसी तौर भी मुसाफिर को मस्जिद में सोने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं, तो आगे बढ़ा और उस मुसाफिर से बहुत अदब से कहने लगा, जनाब चलिए, आप रात मेरे घर पर बसर कर लीजिए। उसने निहायत एहतराम से मुसाफिर का हाथ थामा और उसे लेकर घर की तरफ चल दिया। मुसाफिर भी उस वक्त मजबूर था। न जाने उसके पास पैसे नहीं थे या उस बस्ती में किसी सराय का वजूद ही न था। मुसाफिर ने देखा कि नान भाई कसरत से ज़िक्र इस्तग़फ़ार करता हुआ जा रहा है। घर में दाखिल हुए तो भी उसके ज़िक्र इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रहा। मुसाफिर को नान भाई का एहतमाम के साथ इस तरह ज़िक्र इस्तग़फ़ार करना बहुत भला लगा। नान भाई सुबह सवेरे फिर उठ खड़ा हुआ। उसने रोज़मर्रा के काम शुरू किए। आटा गूंदने लगा तो उस दौरान भी वो कसरत से ज़िक्र अस्कार करता रहा। मुसाफिर ने बहुत ताज्जुब से उस नान भाई के मामूलात पर गौर करना शुरू किया। बज़ाहिर ये एक अनपढ़ शख्स है जिसका काम तनूर में रोटियां लगाना और फरोख्त करना है, मगर इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से किस कदर गहरा है कि मुसलसल अल्लाह ताला को याद करता चला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो हर हालत में अपने रब को याद करते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब करीम में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री से बच कर रहो। इसी तरह कुरान करीम में सूरह आल इमरान के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्लमंद लोगों की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, जो उठते बैठते लेटते हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखा जाए तो वो एक मामूली नान भाई था, मगर वो हर कदम पर अपने रब को याद कर रहा था। मुसाफिर ने नान भाई से कहा, सुनो, मैंने जब से तुम्हारे साथ मुलाकात की है, तुम मुसलसल अपने खालिक व मालिक को याद कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो। लगता है कि जिक्र करना तुम्हारी तबीयत सानिया बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो शख्स कसरत से अपने रब को याद करता है और जिक्र व अस्कार करता रहता है, उसे बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। क्या तुम्हें भी इस कसरत से जिक्र अस्कार करने से कोई फ़ायदा मिला है? कहने लगा, क्यों नहीं जनाब, मुझे ज़िंदगी में अस्कार के बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए। मैंने अपने रब ताला से आज तक जितनी दुआएं मांगी हैं सब कबूल हो गई हैं, बस एक दुआ बाकी है जो कबूल होने से रह गई है।
غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت و تعجب سے پوچھا، نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دی اور کہنے لگے، لو میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔ پیارے دوست، اس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ دوستو ذرا غور کریں اپنے ان سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بہت احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقویٰ اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ دوستو بات ذکر و اذکار اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار و ذکر کی کثرت سے مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے، اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں، جو سعادت خلیفہ وقت کو چاہتے ہوئے نہ مل سکی، اس نان بھائی کو ذکر کی کثرت کی وجہ سے مل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اس کے فضائل و برکت بے شمار ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، اور آپ نے بہت سے فوائد اپنی کتاب میں تحریر بھی کیے جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں مشکل ہے۔ البتہ یہاں آپ کو چند ایسے اذکار بتاتے ہیں جو اللہ کی ذات کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین اذکار ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کی تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیار دوستو، بہت ہی مختصر کلمات ہیں لیکن اس کے فضائل بڑے زبردست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ کا اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھ لیا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا کوئی کوتاہی والا عمل اسے مٹا نہ سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی عظیم اور زبردست فضیلت ہے اس کی۔ ان کلمات کو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو پیکٹ میں بند کر کے مہر لگا کر کسی کے پاس محفوظ کر لیا جائے اور وہ اسی صورت میں اس کو مل جائے، اور یاد رہے کہ قیامت میں یہ زبردست ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں بیان کیے گئے الفاظ کو ہر مسلمان یاد کر لے اور ان کلمات کا ذخیرہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کرتا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کلمات ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ دوستو، تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے، جیسا کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ پیار دوستو، تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، تسبیح کے بارے میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ اور ایسے کون سے کلمات ہیں جو اللہ کی ذات اقدس کو پسند ہیں۔ تسبیح کے ساتھ تحمید، تہلیل اور تکبیر بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا میں کوئی حرج نہیں۔ مزید فرمایا، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کیونکہ تسبیح کے ضمن میں ہر قسم کے عیوب اور شرکیہ باتوں، اولاد، بیوی سے منزہ اور پاک ہونا آتا ہے، اور اس طرح اللہ کی ذات میں تغیر و تبدل سے بھی پاکی مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے، اس لیے یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کامل ثنا و تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اسماء حسنہ اور بلند صفات کا مالک وہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمت و ہدایت کا اقرار ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نیز فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گے۔ اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کر دیں۔ ان دونوں کلموں کی اتنی زیادہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی کا بیان ہے، اور الحمدللہ میں ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا ہے اور اسی کی طرف محتاجی کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، یہ توحید کا کلمہ، اس کے فضائل کا تو احاطہ ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ اس روز اس سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کو ورد کرے گا۔ پیار دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کا بندے کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان کلمات کا ذکر کرنا کیا کوئی مشکل بات ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کلمات کا ذکر نہیں کرتے۔ کل قیامت میں افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک بات کا قلق اور افسوس ہوگا
کہ دنیا میں جو گھڑی بغیر ذکر کے گزری ہے وہ بھی میں ذکر میں گزرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا کہ اس کو ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم سے اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے یہ خوشبو پیدا ہوا۔ یہ جنتی پوچھے گا کہ اوپر والے جنتی نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ وہ اوپر والے درجے پر فائز ہوا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اس نے تم سے ایک بات سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوستو آج وقت ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے، اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بس کریں تاکہ کل کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ذکر کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیار دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔